الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، عید کی کچھ آداب آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں ہے، عیدگاہ میں عید نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ سوچتے ہیں وہ نارمل دن سمجھ رہے ہیں، ایک عام دن سمجھ رہے ہیں عید کا۔ پھر کہتے ہیں پھر عید کی تیاری کیا، جب عیدگاہ جانا ہی نہیں ہے تو کپڑے کیوں پہنیں، جوتے چپل کیوں خریدیں، نہائیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جب عیدگاہ جانا نہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوستو، عید کے متعلق ہم نے بتایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ عید کا تعلق نہ عیدگاہ سے ضروری ہے نہ مسجد سے، عیدگاہ کا تعلق عید کے دن سے ہے۔ دوستو، عید کے دن سے ہے۔ اسی لیے جب عیدنا اہل الاسلام، یہ ہمارے مسلمانوں کی عید ہے، تو آخر آپ مسلمان ہیں، عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے عید کا دن تو ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ انسان چاہے گھر میں زیادہ افراد ہوں یا کم ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اکیلا ہی ہو گھر میں۔ اگر اکیلا بھی ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت نہیں ہو پا رہی ہے عیدگاہ میں، اپنے اپنے جگہوں پڑھنا ہے، تو اگر ایک آدمی بھی ہوگا تو وہ بھی عید کی نماز اپنی پڑھے گا، اکیلے ہی صحیح، لیکن چونکہ مسلمان ہے اور عید کا تعلق اسلام سے ہے تو ہر حال میں وہ انسان عید کی نماز پڑھے گا۔ ایک تو یہ، پھر اسی کے ساتھ عید کے سارے آداب بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دوستو، ان میں سے سب سے پہلی چیز غسل کرنا ہے۔ غسل عیدگاہ کے لیے نہیں کرتے، عید کے دن کے لیے کرتے ہیں۔ عید کا دن ہے، ہم گھر میں ہیں، عید کا دن ہمارا ہے، اس نیت سے ہم غسل کریں گے کہ ہمارے عید کا دن ہے، عید کا غسل کر رہے ہیں۔ دوستو، عیدگاہ نہیں جانا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کو یہ منظور تھا ہمارے اور آپ کے حق میں کہ امسال عیدگاہ نہ جائیں، لیکن نبی کی عید کا حق نہیں ماریں گے۔ عید کا حق ہے، نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات بیان کی، لوگوں تم دین پر سیدھے سے پورا 100% عمل کرو، لیکن اگر 100% عمل نہیں کرتے تو وقاربوا، تو کم سے کم قریب تو چلو۔ اگر عیدگاہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے سارے آداب ہی ہم بھول جائیں، یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ دوستو، اچھی طرح سے سنو، اگر عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں تو عید سے ہمیں روکا تو نہیں جا رہا ہے، عید پڑھنے کا حکم ہے، تو عید کے آداب بھی اپناؤ۔ دوستو، نمبر 1، اچھا سے اچھا غسل کرو۔ صحابہ، احادیث آئی ہے لیکن حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن صحابہ کا عمل تھا، سارے صحابہ غسل کیا کرتے، اور اچھی طرح سے عید کی نیت سے۔ آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عیدگاہ نہیں ہے تو عید کا دن تو ہے، ایک تو غسل کر لو۔ نمبر 2، دوستو، اچھے سے اچھے کپڑا پہننا، یہ عید کا حق ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ذرا واللہ سوچو، عید ہے کیا؟ تم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 1 مہینے کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سال بھر تم سے روزہ رکھواتا، کیا کر سکتے تھے؟ اللہ چاہتا تو فرض کر دیتا کہ نہیں سال بھر تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ ہم کو تو اللہ کی بات ماننی تھی، ہم تو رکھتے ہی، لیکن رب نے کتنا کرم کیا کہ تم 1 مہینے کا روزہ رکھ لو۔ اللہ رسول نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکی۔ 1 مہینے کا روزہ رکھا، اللہ نے 10 مہینے کا روزہ شمار کر لیا۔ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں اب باقی بچے 2 مہینہ، 2 مہینے کے لیے 6 روزے کی ضرورت ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا اگر کوئی عید کے بعد شوال میں
6 دن کا روزہ رکھ لے تو گویا سال بھر کا روزہ رکھنے والا اللہ نے شمار کر لیا۔ اتنی بڑی نعمت کہ چلو سال بھر روزہ نہ رکھو، 1 مہینہ رکھو، 11 مہینے کھاتے پیتے رہو، جاؤ سال بھر کو روزہ ہم نے تمہارا شمار کر لیا۔ ایک کوئی معمولی سی نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ سال بھر کا، مہینے بھر کو روزہ رکھا، گناہوں کی مغفرت، بخشش، جہنم سے آزادی، لیلۃ القدر کی عبادت۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت مکمل کرنے کے بعد شکر گزاری کا حکم دیا، تو ہم اچھے کپڑے بھی اس کے لیے نہ پہنے؟ تو دوستو، اچھے سے اچھا کپڑا آپ سلائیں، خریدیں، یہ نہ کہیں بھائی عیدگاہ نہیں جانا، اس وبا میں، کرونا میں عید کیسی کیا، یہ ناشکری ہوگی۔ عید کرونا بلا ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، لیکن عید اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے۔ عید کا دن اللہ نے خوشی کا بنایا ہے، یوم مسرت ہے، تو یوم غم اور یوم ماتم ہم نہیں بنائیں گے۔ اگر کوئی عید کے دن کرونا کا نام لے کر کے نہ نہاتا ہے، نہ دھلتا ہے، نہ اچھے کپڑا پہنتا ہے، تو اس کا مطلب کہ عید وہ تحریف کر رہا ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یوم مسرت اس کو یوم ماتم بنا رہا ہے، افسوس کا دن، صدمے کا دن بنا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، دوستو، عطر، خوشبو استعمال کرو اچھی سے اچھی، یہ عید کا حق ہے۔ گرچہ عید آپ نے گاہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن عید کی نماز تو پڑھیں گے، صرف عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں، باقی ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، صحت، تندرستی، کیا عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ ہمارے اور آپ ہی کے بھائی یہ جو ہاسپٹل میں اللہ نے صحت دیا، تو آپ اس کو یوم ماتم کیوں مناتے ہیں؟ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، عطر استعمال کریں، زینت استعمال کریں۔ نمبر 4، میرے بھائی، ہمیشہ نبی کی سنت، عید الفطر کے دن نبی علیہ السلام چند کھجور کھا کر کے، تاک کھجور 3، 5، 7 کھجور کھا کر کے پھر عید گاہ جاتے تھے۔ تو عید کی نماز گھر میں پڑھیں گے، لیکن عید سے پہلے کھجور کھائیں گے۔ کھجور کھانے کا تعلق عید الفطر کے دن، عید سے پہلے عیدگاہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ کل تک رب نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، کل تک روزہ رکھے۔ آج میرے رب نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو، تو ہم صبح ہی سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا تعلق عید سے ہے، عیدگاہ سے نہیں۔ اس لیے سنت کو بھی اپنائیں اور سنت پر عمل کریں۔ اسی طرح سے دوستو، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، ممکن ہے ہم اور آپ باہر نہیں نکل سکتے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، دنیا کا سارا نظام آن لائن آپ چلا رہے ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، میسج ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ اپنے دوست احباب ملنے کے چانس نہیں ہے، مجبوریاں ہیں، تو آپ سیدھے کیا کریں؟ مبارکبادی، تہنیہ، تقبل اللہ منا ومنکم، جو صحابہ کرام کا دستور تھا، عید کے دن ملتے تو عید کی مبارکبادی کیسے دیتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، عید مبارک بھائی، یہ سب نہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، کتنی پیاری مبارکبادی بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی رمضان کی نیکیاں عبادت قبول کر لے، ہماری بھی قبول کر لے، یہ ہے عید کی مبارکبادی۔ آپ میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے آپ مبارکبادی دے۔ بس کیا بتائیں، گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے، عید کی مبارکبادی بھی نہیں دے سکتے۔ ساری مبارکبادی تو ٹیلی فون پر روزانہ دیتے ہو، تو عید کے لیے دینا کیا مشکل ہے؟ بس وہ جو گلے ملتے تھے اس کا چانس نہیں ہے، آپ عید کی مبارکبادی دیں۔ دوستو، عید کے موقع پر مسرت، خوشی کا اظہار، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوشی کا اظہار کریں، صرف کرونا کو یاد کر کے روئیں نہیں، ماتم نہ کریں، حوصلہ افزائی کی باتیں کریں۔
اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہٹا لے، ہمارے سارے بیمار بھائی مسلمان جو ہے صحت اور عافیت نصیب فرمائے، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے، مسرت ہو، خوشی ہو۔ کم سے کم اللہ اتنا سوچ لو، اتنی پابندیوں کے باوجود بھی اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اظہار مسرت، فرحت اور مسرت کا ماحول ہونا چاہیے، اچھا اچھا کھائیں، کھلائیں، پلائیں، دوست احباب کو مبارکبادی دیں، حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، اور سب سے بڑی چیز ایک اور خیال رکھیے گا آخر میں، وہ صرف اکیلے خوش نہ ہوں، غریبوں اور مسکینوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں۔